نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن پڑھا گیا اور سنا بھی گیا، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ اللہ نے ایک اٹل بنیادی اصول فرما دیا کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری زندگیاں تبدیل کیوں نہیں ہوتی؟ اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ ایک چرسی شخص اثرات مرتب کرتے ہوئے اپنی ٹیم بنا دیتا ہے، کئی چرسی بن جاتے ہیں۔ ایک شرابی شخص شراب شروع کرتا ہے، وہ اثرات مرتب کرتا ہے، کئی شرابی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک فلم اسٹار وہ اپنے گرد ایک حلقہ بنا دیتا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اس کے اثرات مارکیٹ تک کیوں نہیں ہیں؟ اس کے اثرات ہمارے خاندان تک کیوں نہیں؟ اس کے اثرات ہمارے دوستوں تک کیوں نہیں؟ اس کے اثرات ہمارے محلے میں کیوں نہیں؟ اس کے اثرات ہمارے گلی میں کیوں نہیں؟ ہمارے علاقے میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بنیادی اصول فرما دیا، اس کی ہم سارے نفی کر رہے ہیں، سارے کلہم اجمعون اقطعون۔ اللہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اور رحمت والی کتاب ہے، کامیابی والی کتاب ہے، لیکن فائدہ دے گی کس کو؟ پڑھنے والے کو نہیں، پڑھانے والے کو نہیں۔ ہدی للمتقین، متقی کو فائدہ دے گی، باقی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے پڑھنے والے بھی اللہ خود کہتا ہے بہت سارے گمراہ ہوں گے۔ پڑھنے والے اس کے اندر سے تعویلیں کریں گے، اس کے اندر سے مختلف ہیلے بہانے کر کے ادھر ادھر کا مطلب دیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی کو پڑھ کر بھی گمراہ ہوں گے، لیکن اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ دیکھیں نا، ایک گانا گانے والے شخص، میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، گانا گانے والا شخص تھوڑی سی توجہ دیتا ہے دین کی طرف، تھوڑی سی توجہ دیتا ہے، اللہ پوری دنیا میں اس کو چمکا دیتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس 100 روپے بچا ہے، آج اس کے کئی ملکوں میں جے اسٹور میں دیکھ کر آئے، کئی ملکوں میں اللہ نے اس کی نسلوں کو نواز دیا۔ میرے استاد محترم ایک دفعہ میں کلاس میں فرمایا کہ میرے والد ماجد ہمیں چھوٹے سے ہم تھے، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرما رہے، خود اپنی بیان ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ استاد محترم نے فرمایا کہ والد صاحب کتابچے دیتے تھے کہ جاؤ بیچ کر آؤ، حاجی کیمپ میں کیوں کوئی تبلیغ کرنی ہے۔ بعد میں پتہ چلا ہمارے حالات ٹھیک نہیں تھے معاشی، صبح کا کھانا تھا شام کا نہیں تھا، شام کا تھا صبح نہیں تھا۔ آج انہی کی نسل میں ان کا پوتا جب حافظ قرآن بنا ہے، ایک ہی شخص نے 83 82 یا 81 لاکھ کی گاڑی دی اور اسی طرح کئی کروڑ کے گفٹ اس کو ملے حافظ قرآن بننے۔ اسی نسل میں، اسی کے میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، 2 بیٹے ہیں مفتی اعظم پاکستان کے، بیٹے تو جائے ہیں، 2 بیٹوں کو میں مثال دیں، ایک وزیر بنا ہے، وزیر ڈیفنس میں رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہم میں سے۔ دوسرا قرآن کا شغف رکھتا ہے، اس نے تفسیر قرآن کی ساری جہاز میں لکھی ہے، انگلش کی تفسیر ساری جہاز میں لکھی ہے، اردو کی تفسیر اور ترجمہ سارا جہاز میں لکھا ہے، اس کی تہائی زندگی ساری جہاز میں گزری ہے۔ اور میرا استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب اس کو دنیا دروازے توڑ کر بوسہ دینے کے لیے اور پاؤں قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے دوست۔ قرآن وہ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک ڈیفنس میں رہتا ہے دوسرا لانڈی میں، کتنا فرق ہے لاکھوں کا؟ معیار کا فرق ہونا چاہیے تھا، اسٹیٹس کا فرق ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈیفنس والا رہنے والا ڈیفنس والا یہ اسی باپ کا بیٹا ہے، وہ جوتے سیدھے کرتا ہے لانڈی والے۔ کیوں؟ یہ قرآن کا فرق ہے میرے عزیزو۔ فائدہ کس کو دے گا؟ ہدی للمتقین، تقوی والے کو فائدہ دے گا، باقی محروم رہیں گے۔ تو طے کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی کام کیا کیا؟ آپ نے گلیاں نہیں بنا کر دی، روڈ نہیں بنا کر دی، آپ نے کالج نہیں بنا کر دی، آپ نے ڈیم بنا کر نہیں دی، آپ نے ایئرپورٹ بنا کر نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے مطابق تربیت کر کے دی۔ اس لیے ایک صحابی پوچھتے ہیں، سیدہ ام المومنین اما جان یہ بتائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، ہر لفظ میں میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن نہیں پڑھا تم نے، قرآن نہیں پڑھا تم نے۔ میرے عزیزو، وہ تربیت کا اثر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ایک صحابی، اس کی اکلوتی بیٹی تربیت کر دی،
جوان ہوتی ہے شادی کر دیتے ہیں، نوجوان شادی، اب اس کے پاس مال کوئی نہیں، اپنے گھر کے اوپر فرسٹ فلور پر ایک کمرہ بنا کے دیتا ہے اور رشتہ بھی دے دیتا ہے۔ اب چند دن شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بندوں کو بھیجا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کو، اس کی بھی تشکیل ہوگی جو صحابی کے اوپر وہ ہے رہتا ہے اور داماد بھی ہے، یہ بھی صحابی ہے، آپ نے شاستر میں جاؤ، آپ بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اب یہ جاتے ہو جو راشن تھا اس دور کا، مثلا چاول، چینی، آٹا، اس دور کا جو کچھ تھا سارے اکٹھا دے دیا، اہلیہ کو کہا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ 2 دن 3 دن کے بعد نیچے صحابی بیمار ہوتا ہے، بھائی اوپر جاتا ہے، دوسری گلی نہیں، دوسرا محلہ نہیں، دوسرا شہر نہیں ہے، دوسرا علاقہ نہیں، ایک ہی پلاٹ ہے، ایک ہی مکان ہے، نیچے گراؤنڈ فلور پر یہ صحابی ہے، اوپر یہ خود بھی صحابیہ ہے، بیوی بھی صحابیہ کی ہے اور بیٹی بھی صحابی کی ہے، بہن بھی صحابی کی ہے۔ بھائی جاتا ہے، بہن ابا جان بیمار ہیں، آئیے عیادت کر لیجیے، تیمارداری کر لیجیے۔ کہا میرے شوہر نے نکل کے صرف ایک جملہ کہا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، گھر سے باہر نہ نکلنا، میں نہیں نکل سکتا۔ یہ تربیت ہے میرے نبی کی۔ یہاں تک مختصر بتاتا ہوں حدیث کو، اللہ کو پیارے ہو گئے صاحب۔ پھر بھائی گیا کہ قیامت کے دن جنت میں ملاقات ہوگی، آئیے دیدار کر لیجئے۔ پھر کہا میرے شوہر نے کہا تھا گھر سے باہر نہیں۔ والد ہے، آخری چہرہ دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے، یہ تربیت تھی۔ نہیں آئی، آپ تشریف لائے، آپ نے تجہیز، تکفین، جنازہ دفن کر کے کھڑے ہوئے، جو آخری دعا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہاتھ اٹھا کر کروائی ہے قبر پر۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی کو ادھر پڑھو پہلا رکوع اور ادھر پڑھو آخری رکوع سورہ بقرہ کا۔ اتنے میں آ گئے جبرائیل، یا رسول اللہ اس مجمع کو مبارکباد دے دیجئے، اس صاحب قبر جس کا آپ نے جنازہ پڑھا، جس کو دفن کیا، اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کی، اللہ نے اس کی زندگی بھر کے اپ اینڈ ڈاؤن معاف کر کے جنت کے بڑے درجے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی تھی۔ آج اسکول بھی بہت تھے، ادارے بھی بہت تھے، تربیت نہیں ہے، نہ تربیت ہم گھر میں دیتے ہیں نہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جذباتی بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ہم چاہتے ہیں بس ہتھیلی میں سرسوں، ایسا نہیں ہوتا، تھوڑا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو 22 سال لگے، ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس کے قیامت تک مثال کوئی نہیں دے سکتا، 22 سال لگے، تو ہمیں کتنا لگیں گے؟ تربیت کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ شغف، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صرف حافظ قرآن والدین کو جو انعام ملے گا الگ ہے، جنت کا وارث بنا دیا۔ 10 بندوں کو جنت لے جا سکتے ہیں، یہ معصوم بچے 10 بندوں کو۔ پھر اگر اس قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو سمجھنے والے بن جائیں، پھر عالم بن جائیں، تو میرے نبی نے فرمایا 100 بندوں کو اپنے خاندان میں سے اٹھا کے جنت پہنچا دیں گے، جو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے۔ 100 بندہ، صرف حافظ ہے تو 10 بندہ، اور عالم بن گیا، اسی کو سمجھنے والا بن گیا، سمجھانے والا بن گیا، تو 100 بندہ بن گیا۔ پھر اس میں بھی آگے درجے ہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ بنیادی کردار تربیت کا ہوگا، والدین بھی، ادارے بھی، مساجد بھی، مکاتب بھی، اسکول بھی، یونیورسٹیاں بھی۔ لیکن افسوس بہت ہی تھوڑی تربیت ہے، اور میرے نبی کا کمال یہی تھا کہ آپ نے تربیت ایسی کر دی تھی، وہاں گناہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو گیا تھا، نافرمانی کرنا نہیں، ناممکن ہو گئی تھی۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کر نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر کے باہر جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آپ چلے جائیے، جن کے گھر میں قرآن ہے، جن کے گھر میں قرآن پر عمل ہے، ان کے گھر میں برکتیں ہوگی اور ان کی نسلیں برکت اٹھائیں گی، نسلیں۔ دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کنڈیشن کیا ہے؟ میرے استاد محترم فرماتے ہیں صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح کا نہیں ہے۔ آج ان کی نسلوں کو اللہ نے ٹینشن فری کر دیا، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، کوئی نہ کمائے تو بھی ان کے لیے کوئی نسل۔ یہ قرآن کی برکت ہے، لیکن ہم دور ہیں اس سے، ہم دور۔ تو میرے عزیزو، آج ہی طے کر لیجئے، جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی۔ اللہ اس کی قرآن میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اگر اعمال والے بن جائیں، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو اللہ کہتے ہیں مزے کی زندگی عطا کروں گا۔ میرے استاد محترم سے مزے کی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ جنید جمشید سے مزے کی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مثال میں نے پچھلے سال دی تھی، بھائی پروفیسر تھا، اس دور میں پروفیسر ہونا یہ ڈپٹی کمشنر کے قائم مقام ہوتا تھا اس دور میں۔
تو جب یہ ان کو ڈالا گیا نا قرآن کے لیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پھپھی نے کہا یہ کھائے گا کہاں سے، حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ تو ان کے والد صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے والد صاحب نے کہا یہی پروفیسر بیٹا ان کے جوتے سیدھے کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ باہر نکلنے لگے، اسی پروفیسر بھائی نے اس کے جوتے سیدھے کیے۔ پروفیسر کو آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ذکر ہر یونیورسٹی میں ہوگا، ہر مدرسے میں ہوگا، ہر لائبریری میں ہوگا، اور قیامت تک ان کی کتابوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، میری التجا ہے، درخواست ہے، لیکن ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے جو حکم دیے نا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے انعام ہے اللہ کا۔ یہ جو جتنے احکام ہیں نماز کی کیا ہے، انہوں نے فرمایا جو 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل، جب سجدے میں جاتے ساری گٹھڑی بنا کے اللہ رکھتے ہیں سر پر گناہوں کی، سجدے میں جاتے ان الساجد یسجد فی قدم الرحمن، ایک اللہ کے قدموں میں ہے، گناہ سارے ختم۔ بوجھ لگتا ہے وضو، سردی ہے، ٹھنڈا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو وضو کرتا ہے اللہ اس کے سارے اعضاء سے گناہ نکال دیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلا۔ بوجھ لگتا ہے حج، حضور نے فرمایا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے حج کرنے کے بعد۔ بوجھ لگتی ہے زکات، حضور نے فرمایا تمہارے مال، یعنی ہر حکم اللہ کا یا تو ہماری بھلائی پر ممکن ہے، یا بخشش پر ممکن ہے مبنی ہے، یا جنت پر مبنی ہے، یا خیر و رحمت پر مبنی ہے، لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں، ہماری تربیت نہیں ہو سکی، قرآن کو سمجھ نہیں سکے، اس لیے ہمارے سارے احکام بوجھ لگتے ہیں۔ اور اسی طرح نافرمانی کرنا ہمیں آسان لگتا ہے، تربیت کوئی نہیں۔ ہر نافرمانی کا اثر پڑتا ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، اس کا وبال پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو دیا کرتا ہوں۔ کراچی سے ایک بندہ تیل کا ٹینکر لے کے جاتا ہے، راستے میں خیر پور کے قریب پنچر ہوتا ہے ٹائر، یہ ٹائر تبدیل کرتا ہے، ڈرائیور لوگ خود تبدیل کرتے ہیں۔ آگے تھکا ہوا تھا، ہوٹل آ گیا، بریک لگائی، لاؤ کھانا جلدی لاؤ، کھانا شروع کر دیا۔ جیسے کھانا کھاتا گیا بس سیدھا ہوتا گیا، وہی مر گیا۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، پتہ چلا یہ جو ٹائر تبدیل کیا تھا نا جہاں پر، چونکہ گاڑی چلتی ہے تو کہیں سانپ آ گیا تھا اس کے ٹائروں کے نیچے، وہ لتھڑا ہوا تھا ان کے ویلوں کے ساتھ، وہ ویل تبدیل کرتے کرتے سانپ کے زہر کا اثر سارا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہاتھ دھونا۔ ہر حکم ہمارے لیے بہتری پر مبنی ہے میرے نبی کا، ہر سنت ہمارے لیے خیر پر مبنی ہے میرے نبی کی، لیکن اس نے سنت کو چھوڑ دیا، ہاتھ دھوئے نہیں۔ یہ ہاتھ دھونا میرے نبی کی سنت تھی، ایسے کھانا شروع کر دیا، وہی زہر کا اثر دیا اور مر گیا۔ میں نے پچھلے سال سے عدد کیا تھا، کوئٹہ میں ہماری ساتھی کو گیا، انہوں نے دعوت دی، کھانا کھلانے کے لیے لے گیا اپنی دکان پر، بڑی دکان ہے وہاں، دکان دعا کرنا ہے، ٹھیک دعا کرتے کہنے بعد کھانا کھایا۔ ہم 3-4 ساتھی تھے دارالعلوم کراچی سے، پڑھتے تھے، مسواک دیے۔ اچھا اردو بولنا نہیں آتا اس کو، بس تو بولتا ہے اردو بولنا نہیں آتا، کیا تم نے پڑھا ہے اس کا کتنا فائدہ ہے مسواک کا؟ میں نے کہا پڑھا تو ہے۔ مرا تم کو ہم بتاتا ہے، ان میں سے جتنے فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارا ہڈی نہیں ٹوٹے گا اگر تمہارے جیب میں مسواک ہے۔ مسواک میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ آخری لمحات ہے میرے نبی کے، آخری حضرت عبدالرحمن حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں نبوت کے مزاج کو سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر سمجھتے تھے یا ان کی بیٹی سمجھتے تھے، اس لیے حضور نے آخری دنوں میں اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لی، میں سیدہ صدیقہ کے پاس آخری دن گزارتا ہوں، ساری ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، تو وہ مزاج نبوت سے واقف تھی۔ حضرت عبدالرحمن آتے ہیں، مسواک ہے جیب میں، آپ نے دیکھا ایسے تو سیدہ سمجھ گئی، کیونکہ مزاج نبوت سے واقف تھی، بھائی جان مسواک نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی نہیں سکتے تھے، آپ کو اتنا بخار تھا، یعنی ہمیں اگر 103-4 بخار آخری ہے تو میرے نبی کو 208 کا بخار، اتنا بخار تیز تھا، وہ زہر کا اثر تھا جو یہودیہ زینب نے دیا تھا۔ یہ 8 دن میرے نبی کے تکلیف میں گزرے ہیں، آپ اپنے پاؤں مبارک اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاتھ مبارک ہلا نہیں سکتے تھے، آپ یہ چبا بھی نہیں سکتے تھے۔ سیدہ صدیقہ نے وہ چبایا مسواک، تو چبا کر آپ کے لعاب مبارک کو لگایا، دانت مبارک کو لگایا، کچھ ہی دیر میں آپ اللہ کو کہہ رہے ہو۔ یہ الگ کہانی، لیکن اتنا پسند تھا یہ مسواک، تو یہ مسواک اب یہ کوئٹہ کا بنا، کہہ رہے تم نے پڑھا ہے اس کے بڑا فائدہ ہے؟ میں نے کہا بڑا فائدہ ہے، لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارے جیب میں مسواک ہوگا، اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا تمہارا ہڈی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات میں نے پہلی دفعہ سنی، کالج ہو گیا تو LLB چھوڑ کر آیا، وکالت چھوڑ کر آیا تھا، میں مدرسے میں سیدھا چلا گیا، سروزے لگے تبلیغ میں، اور اللہ نے تبلیغ کر دیا، تعلیم کا ذریعہ بنا دیا، دارالعلوم پہنچ گئے۔ یہ بات میں پڑھی تھی نہ سنی تھی، اس نے یہ بات بتائی۔ خیر
اس کو گرہ باندھ لیا مضبوطی سے. اس دن سے مسواک رگڑنا شروع کر دیا. دارال کراچی سے ہمیں چھٹی ہوئی, میرے ساتھیوں نے وہ کہ چلو ہم چلتے ہیں جمشید روڈ پہ. جمشید روڈ پر آتے, یہ تو بلوچ پول کا ہے نا, بلوچ پول, اس کو کراس کرنے کے بعد جب کراس کرتے ہیں اگلا جو چوک ہے, اسپیڈ سے بائک چلا رہے تھے میرے ساتھی, میں پیچھے بیٹھا تو آگے. ادھر گاڑی آ رہی تھی, آخری سگنل کا جو اشارہ تھا وہ سمجھتا تھا ہم گزر جائیں گے گاڑی والا, اور میرا دوست سمجھتا تھا ہم بائک نکال کے لے جائیں گے. تو اتنے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم دو تھے, دو پیچھے موٹر سائیکل والے ہوتے, دارال کراچی سے آ رہے تھے جمشید سے. ہم دور جا کے گری, اتنا ہٹ کیا دوست, وہ بھی بے ہوش میں بھی بے ہوش. کسی نے خدا ترسی کی, اللہ اس کو اجر دے, اس نے ہمیں گاڑی پہ اٹھایا, لیاقت نیشنل ہسپتال میں پہنچا دیا. میں بھی ادھر, وہ بھی, ہم بے ہوش ہیں. پون گھنٹہ یا گھنٹہ کے قریب اپ اینڈ ڈاؤن, تھوڑا سا ہوش آ گیا مجھے ڈاکٹر نے کہا یہ چھوٹ وہ چوٹیں تھی, ادھر آ گئی ادھر آ گئی, ادھر وہ چھوٹی چھوٹی چوٹیں نہیں ہوتی, یہ آ گئی. ڈاکٹر نے کہا آپ کو کچھ نہیں, آپ جائیے تشریف لے جائیے گھر. تو لیکن میرا جو دوست تھا اس کی دو جگہ پہ ہڈی ٹوٹی, یہاں ٹانگ میں اور یہاں. وہ آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے, آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے, کہ ایریا کرنگی کا ہے. فرق کیا تھا, میں اس سے زیادہ دور جا کر گرا, اتنا زور سے ہٹ کیا تھا گاڑی میں, اور وہ اتنا دور سے گرا بھی نہیں. فرق یہ تھا اس کی جیب میں مسواک نہیں تھا, میری جیب میں مسواک تھا. میرے نبی یہ برکت دیکھی, اپنی آنکھ کو دیکھا, میرے ساتھ پیش ہے وہ سنا رہا ہوں. تو نبی کی ہر سنت ہمارے لیے خیر پر مبنی ہے, رحمت پر مبنی ہے, بخشش پر مبنی ہے, جنت کے یقینی ذریعہ ہے. لیکن ہم بھولے بھالے, ہم وہ ہیں سادے. میرا دیدو آج ہی طے کر لیجیے, جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, آج سے توبہ کر لیجیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ کیا نہیں. یہیں بیٹھے بیٹھو کہ اللہ آج کے بعد تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کریں گے, تیرے نبی کے ہر حکم پر عمل کریں گے, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. طے کر لیجئے, اللہ دنیا بھی دے گا, اللہ آخرت بھی دے گا, اور یہی اللہ چاہتے ہیں, یہی اللہ کے نبی چاہتے تھے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک گزارش کرتا ہوں, یہ ایک عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین. جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا کریم اللہ, یا رحیم اللہ, یا حنان اللہ, یا منان اللہ, اے اپنے حبیب کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ. اللہ ہمیں معلوم ہے ہم آپ کے حبیب کے نافرمان ہیں, اللہ ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہوں گے. اے کریم اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارا یہ قرآن سنانا قبول فرما. اے اللہ زندگی ایسے گزار سکے نہ قرآن پر عمل کر سکے, نہ آپ کے حبیب کی سنت پر عمل کر سکے. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ پورے مجمع کو اپنے مقربین میں شامل فرما, اپنے کاملین میں شمار فرما, اپنے محبوبین میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. میرے کریم اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کمزوروں پر کافر بھی ترس کھاتے ہیں, کمزوروں پر اے اللہ غیر مسلم بھی رحم کرتے ہیں. میرے کریم اللہ ہم تو آپ کے حبیب کے امتی ہیں, اللہ ہمارے اوپر ترس کھا کر ہمیں اے کریم نصیب فرما, اپنے مقربین میں شامل فرما, اپنے کاملین میں شمار فرما, اپنے محبوبین میں اعلیٰ درجہ عطا فرما. میرے کریم اللہ یہ رمضان ہے, اے کریم اللہ آپ کے حبیب کا فرمان ہے رمضان میں بھی بخشش جو حاصل نہ کر سکے اللہ اس کو ملعون کہا گیا. اے کریم اللہ ہمیں اس ملعون لفظ سے بھی محفوظ فرما, اس کی نحوست سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ والدین کی قدر بھی نہ کر سکے, آپ کے حبیب نے اس کے لیے بھی لعنت کے الفاظ عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اے کریم اللہ جو نافرمانیاں کر چکے ہیں اللہ توبہ کرتے ہیں, ہمیں آئندہ کے لیے نافرمانی سے محفوظ فرما. اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں آپ کی آنکھ دیکھنے کے لیے تھی, اے اللہ ہم نافرمانی دیکھتے رہے, آپ کی زبان سچ بولنے کے لیے تھی, ہم اس سے بھی غلط بیانی سے کام لیتے رہے. آپ کے دیے ہوئے کان اے اللہ قرآن سننے کے لیے تھے, اچھی باتیں سننے کے لیے تھے. اے اللہ ہم نے ادھر ادھر کی فضول باتوں میں لگا دیا. اے کریم اللہ ہم اس قابل تھے, ہمارا عضو ہر ایک قابل تھا کہ ہمیں پتھر مار مار کر بھگا دیا جاتا, ہم تو اس قابل بھی نہ تھے اے اللہ کہ آپ کے گھر پر آ جائیں, اس لیے ہم بھی کسی بیکار بندے کو اپنے گھر میں بٹھاتے. اے اللہ کسی بدکار کو گھر نہیں بٹھاتے. اے اللہ
کسی اعتراض جس پر کیا جائے وہ نہیں اٹھے، ہم اسے اپنی بیٹھک میں نہیں بٹھاتے۔ اے اللہ آپ کا کرم، آپ کی مہربانی، آپ نے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے گھر آنے دیا۔ اے اللہ اپنے گھر کی، اے کریم اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی برکتیں عطا فرما، قرآن کی برکتیں عطا فرما، نماز کا نور عطا فرما، قرآن کا بھی نور عطا فرما، سنت کی برکت عطا فرما، سنت کو 100% عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ ان بچوں نے پڑھا، اللہ ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا، ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جنہوں نے پڑھا ان کو بھی اے اللہ قرآن ان کے لیے بھی ذریعہ نجات بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اے کریم اللہ پڑوس عطا فرما، حضور کی شفاعت کا مستحق بنا۔ میرے کریم اللہ اس پورے علاقے میں اے اللہ اس مسجد کا، اے اللہ سنت کا، اے کریم اللہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن میں اے جو کچھ اعمال ہیں اے اللہ آج کے بعد ہمیں اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہے تو ہمیں زبردستی گناہوں سے محفوظ فرما، نیکی نہ بھی کرنا چاہے اللہ 100% نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں اے کریم اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان اے اللہ رمضان میں عطا ہوا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، نہ شکری کر بیٹھے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، اپنے شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائی مسلمان جہاں جا لٹ رہے ہیں، خصوصاً فلسطین، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کو ظالموں کی قید سے آزاد فرما، اے اللہ ظالموں کو عبرتناک انجام عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں ان کو ذلیل دکھا، ان کی ذلت ہمیں آنکھوں سے دکھا۔ میرے کریم اللہ اس پورے مجمع کو حج عمرے کی بار بار توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی برکتیں عطا فرما۔ اے کریم اللہ دین کے کاموں میں پورے مجمع کو لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 100% صاحب اخلاص بنا، للہیت تعالی درجہ عطا فرما۔ میرے کریم اللہ یہ جو تراویح پڑھی گئی اللہ پھر اگلے سال نصیب ہوگی، ہمیں اگلے سال بھی نصیب فرما۔ اللہ اس کی برکتیں عطا فرما، پورے سال اسی رمضان کی طرح برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم اللہ آپ کے حبیب کی جو نافرمانیاں کر بیٹھے، سنت کی خلاف ورزیاں کر بیٹھے، اللہ ہم سارے توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کو قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ عافیت و سہولت کا معاملہ فرما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد اللہ اہلہ۔ یا کریم اللہ جتنے بیمار ہیں حضرت امام صاحب کے بھائی سے میں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس بیماری کے بدلے میں ان کو تندرستی عطا فرما، بیماری کے بدلے میں ان کو اپنا قرب عطا فرما۔ میرے کریم اللہ اور بھی بیمار ہیں حضرت امام صاحب کے بھائی سے میں جو بھی بیمار ہیں اللہ بیماری کے بدلے میں ان کو بھی شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت سہولت کا معاملہ فرما، بیماری کے بدلے میں اپنا قرب و تعلق نصیب فرما، اپنے کاملین میں شمار فرما، اپنے پسندیدہ چہیتے لوگوں میں شامل فرما۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد اللہ اہلہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ آمین اجمعین برحمتک یا